جناب سید برادری بات مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے پہلی بار یہ شعر سنے، اس سے پہلے انہوں نے یہ شعر نہیں کہے، لیکن یہ میرے خیال سے مشاعرہ پڑھنا چاہتے ہیں تمام ہندوستان میں، اسی واسطے کرنٹ شاعری کرنے لگے ہیں۔ کرنٹ شاعری پہ آپ نے بہت دار و تحسین سے نوازا، کرنٹ شاعر بھی آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں انہیں پڑھانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ نے انہیں سن لیا، میں نے جلدی پڑھا دیا تو تھوڑا بہت مجمع کم ہو جائے گا۔ مجمع میں کم نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کو آخر تک ہی آپ سنیں، تاکہ ہر لہجے میں شاعری جس طرح کا جس کا انداز ہے وہ اشعار آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ ہمارے سید بازار عباس علی نے بھی شعر پڑھے تو مجھے پھر ایک ڈاکٹر بہادر گوری کا شعر یاد آیا کہ چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے، جو موت بانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے۔ چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے، جو موت بانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، اور ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا، پتا چلا کہ یہ دنیا کو ڈر بھی سکتی ہے۔ ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا، ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا، پتا چلا کہ یہ دنیا کو ڈر بھی سکتی ہے۔ لیکن میں اس مزاج کا کوئی شاعر نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں اس مزاج کا شاعر بنانا چاہتا ہوں جس کے لیے دو شعر یہ ضروری پڑھنا چاہتا ہوں میں کہ کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے جگر سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا۔ کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے جگر سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا، اسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق دھرن کی کتاب کا کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ آئیے یہ لہجہ، یہ شعر کوئی شاعر کے نہیں، لیکن جس شاعر کو میں آواز دینے جا رہا ہوں اس نے تمام ہندوستان کے مشاعروں میں اپنی یہ شناخت بنائی ہے، ہندوستان سے بیرون الممالک نے اپنی شناخت بنائی ہے، اور وہ شاعر ہے آج کے اس مشاعرے کے کنوینر، آپ کے من پسند چہیتے شاعر جناب فاروق خادم۔ میں جناب صمیم قلب سے مشکور ہوں، ممنون ہوں الحاج شفیق مرزا صاحب اور محترم صدر عالی وقار جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کا کہ ان کی کوششوں سے یہ مشاعرہ منعقد ہوا۔ اللہ کرے کہ اور بڑی شکل اختیار کرے۔ شعر منعقد فرمائے کہ خدا کرے کہ ہر ایک حال میں مکمل ہو، خدا کرے کہ ہر ایک حال میں مکمل ہو، ادھورے خواب نئے سال میں مکمل ہو، خدا کرے کہ ہر ایک حال میں مکمل ہو، ادھورے خواب نئے سال میں مکمل ہو۔ اور اللہ چار مصرے جب جس دن اعلان ہوا تھا متروں اور وغیرہ وغیرہ، تو واٹس ایپ پہ چیٹنگ کے تھرو باتیں ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کوئی تبصرہ نہ کر کے کچھ شعر کہیں، تو خان صاحب نے کوشش کی کہ اسی دن کی محنت ہے، ملاحظہ کریں کہ 500 اور 1000 کے جو نوٹ، 500 اور 1000 کے جو نوٹ کل تو چلتے تھے اب چلیں گے نہیں، 500 اور 1000 کے جو نوٹ کل تو چلتے تھے اب چلیں گے نہیں، پاس ہیں جن کے گڈیاں فاروق کل تو ہنستے تھے اب ہنسیں گے نہیں، پاس ہیں 500 اور 1000 کے جو نوٹ کل تو چلتے تھے اب چلیں گے نہیں، پاس ہیں جن کے گڈیاں فاروق کل تو ہنستے تھے اب ہنسیں گے نہیں۔ براہ راست ملاحظہ فرمائیں کہ نہ اندھیروں کی طرح ہے نہ اجالوں کی طرح، نہ دو
چوم کے رکھ دیتا ہوں، کاٹ کر کھاتا نہیں، چوم کے رکھ دیتا ہوں، سیب لگتے ہیں مجھے آپ کے گالوں، مجھے واقعی امید تھی آپ سے، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ رد عمل جو کلین شیو حضرات کی طرف سے آیا تھا، میری حیرت کی بات نہیں، لیکن بڑے مہذب قسم کے لوگوں کی طرف سے بھی بہت چمکدار آدمی ہے، مخصوص قسم کی چمک دیکھنے کو ملے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کاٹ کر کھاتا نہیں، چوم کے رکھ دیتا ہوں، سیب لگتے ہیں مجھے آپ کے گالوں کی طرح۔ اور حضرت بطور خاص یہ بھی شعر ہے، اس نے دیوار سے تصویر ہٹا دی میری، اس نے دیوار سے تصویر ہٹا دی میری، نقش پھر بھی تو میرے رہ گئے جالوں کی طرح، نقش پھر بھی تو میرے رہ گئے جالوں کی طرح۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، منظر نامے تبدیل ہوتے ہیں، سیاست میں بھی مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن عوام کے حصے میں جھوٹی تسلیاں ہی آتی ہیں۔ اسی کے پیش نظر یہ شعر میں صدر محترم کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پوچھتا کوئی، غالباً یہ بھی پردھان منتری بننے کی کوشش میں ہے، پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے، پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے، ہم ہیں اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح، ہم ہیں اس ملک میں اردو کے، بہت شکریہ، ہم ہیں اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح۔ بہت شکریہ۔ میں پھر حاضر کرتا ہوں کسی ایک بہت مستند اور مستحکم داد میرے حصے میں آئی ہے، میں اس داد کو وصول کرتے ہوئے دوبارہ یہ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے، پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے، ہم ہیں اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح، مقتدی قیس کا فرہاد کا بن
گزاریاں مقامی شعراء کی زیادہ ہیں کہ وہ مختصر پڑھ کے اپنی حاضری درج کرا کے خدمت ہو جائے۔ مقطع بھی کی توجہ کا تعلق ہے۔ اب تو اس باغ میں رہنے کے لیے اے فاروق، اب تو اس باغ میں رہنے کے لیے اے فاروق صبر پینا ہے مجھے زہر کے پیالوں کی، صبر پینا ہے مجھے زہر کے، کاٹ کر کھاتا نہیں چوم کے رکھ دیتا ہوں، سیب لگتے ہیں مجھے آپ کے گالوں کی طرح۔ ایک مطلب کو شعر اور پڑھ کر آپ کے درمیان سے رکھتا ہوں۔ مولانا فرمائیے شعر اتنے تازہ ہے کہ اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے۔ مولانا کریں کہ پیار میں ایک جنون ہوتا ہے، پیار میں ایک جنون ہوتا ہے، دوستی میں سکون ہوتا ہے، پیار میں ایک جنون ہوتا ہے، دوستی میں سکون ہوتا ہے، کچھ طبیعت بہل سی جاتی ہے، کچھ طبیعت بہل سی جاتی ہے جب انہیں ٹیلی فون ہوتا ہے، کچھ طبیعت بہل سی جاتی ہے جب انہیں ٹیلی فون ہوتا ہے، اور یہ امیری تو عیش کرتی ہے، یہ امیری تو عیش کرتی ہے، یہ امیری تو عیش کرتی ہے، بس غریبی کا